السلام علیکم۔ جادو کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے جادو کے وجود پر دلائل۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے ہو لیے جو بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتاری گئی، اور وہ دونوں کسی کو جادو سکھانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے، اور وہ اس جادو کے ذریعہ بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع نہ پہنچا سکتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا تو کیا تم اسے جادو کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو ابھی پیش کیا ہے جادو ہے، یقیناً اللہ اسے ابھی بے اثر بنا دے گا۔ بے شک اللہ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے چاہے مجرمین ایسا نہ چاہتے ہوں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ ہم نے کہا آپ ڈرے نہیں، بے شک غالب آپ رہیں گے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے، وہ ان کے تمام بناوٹی سانپوں کو ہڑپ کر جائے گی۔ انہوں نے جو بنایا ہے وہ ایک جادوگر کا مکروہ فریب ہے، اور جادوگر جدھر سے آئے کامیاب نہیں ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی، پس حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا۔ چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور جادوگر سجدہ میں گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ए मेरे नबी आप कह दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ तमाम मखलूक़ात के शर से और रात की बुराई से, जब उसकी भयानक तारीकी हर जगह दाखिल हो जाती है, और उन जादूगर औरतों से जो धागे पर जादू पढ़कर फूंकती हैं और गिरहें डालती हैं, और हासद के हसद से जब वो अपना हसद ज़ाहिर करता है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह व मिन शर्रिन नफ़ासाति फ़िल उक़द की तफसीर करते हुए कहते हैं, वो जादूगर औरतें जो धागों की गिरहें बनाकर उन पर दम करती और फूंकती हैं। और हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह इसी की तफसीर में कहते हैं, मुजाहिद, इक्रमा, हसन, कतादा और ज़हाक ने इससे जादूगर औरतें मुराद ली हैं, और यही बात इब्न जुरैर तबरी रहमहुल्लाह ने भी कही, और कासमी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुफस्सरीन ने इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। जादू और जादूगरों के मुतालिक दीगर बहुत सी आयात मौजूद व मशहूर हैं, और इस्लाम की थोड़ी बहुत मालूमात रखने वाला शख्स भी इनसे वाकिफ़ है। हदीस नबवी से चंद दलाइल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि कबीला बनु ज़ुरैक से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने, जिसे लबीद बिन आसम कहा जाता था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हुए। चुनांचे आपका ख्याल होता कि आपने फ़लाँ काम कर लिया है, हालांकि आपने नहीं किया होता था। ये मामला ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि आप एक दिन या एक रात मेरे पास थे और बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उसके बाद मुझसे फरमाने लगे, ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। मेरे पास दो आदमी आए थे, जिनमें से एक मेरे सर और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया, और एक ने दूसरे से पूछा, इस शख्स को क्या हुआ है? इस पर जादू किया गया है। किसने किया है? लबीद बिन आसम ने। किस चीज़ में किया है? कंगी, बालों और खजूर के खोशे के गिलाफ में। जिस चीज़ में उसने जादू किया है वो कहाँ है? बेर ज़रवान में। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ उस कुएं के पास गए और फिर वापस आ गए और फरमाने लगे, ए आयशा, उसका पानी इंतहाई सुर्ख रंग का हो चुका था और उसकी खजूरों के सर ऐसे थे जैसे शैतान के सर हों, यानी वो इंतहाई बदशक्ल थी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने जादू कुएं से निकाला नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे आफ़ियत दी है और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी शर और फितना में मुब्तला हो जाएं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और फिर ज़मीन में दबा दिया गया। शरह हदीस, यहूदियों ने, अल्लाह ताला उन पर लानत करे, लबीद बिन आसम जो उनमें सबसे बड़ा जादूगर था, के सामने ये बात तय कर ली थी कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करेगा और वो उसे उसके बदले में 3 दिनार देंगे। चुनांचे उस बदबख्त ने ये काम इस तरह कर डाला कि एक छोटी सी लड़की के ज़रिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती जाती थी, आपके चंद बाल मंगवा लिए और उन पर जादू करके उन्हें बेर ज़रवान में रख दिया। इस हदीस की मुख्तलिफ रिवायात को जमा किया जाए तो मालूम होता है कि ये जादू आपको अपनी बीवियों के करीब जाने से रोकने के लिए था। चुनांचे आपको ख्याल होता कि आप अपनी किसी बीवी से जमा कर सकते हैं, फिर जब करीब होते तो ना कर पाते। बस इसका आप पर यही असर था। इसके अलावा आपकी अक्ल और आपके तसर्रुफ़ात जादू के असर से महफूज थे। इस जादू की मुद्दत में उलमा के दरमियान इख्तलाफात पाया जाता है। बाज़ ने 40 दिन और बाज़ ने कोई और मुद्दत बयान की है। अल्लाह को ही मालूम है कि इसकी मुद्दत कितनी थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बार बार दुआ की और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और 2 फरिश्तों को आपकी तरफ उतार दिया, जिनके दरमियान एक मुकालमा हुआ जो पीछे बयान कर दिया गया है।
इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि जादू किस ने किया है और किस चीज़ में किया है और वो इस वक्त कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया गया यह जादू इंतहाई शदीद था और इससे यहूदियों का मकसद आपको कत्ल करना था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया और इसका असर सिर्फ़ इतना हो सका जो ज़िक्र किया गया है। अल-माज़री कहते हैं मुब्तदईन ने इस हदीस का इनकार किया है क्योंकि उनके ख़्याल के मुताबिक यह हदीस मनसब नबूवत की तौहीन और इसमें शुकूक व शुबहात पैदा करती है और उसे दुरुस्त मानने पर शरीयत से एतमाद उठ जाता है। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़्याल आता हो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए लेकिन वो ना आए हों, और ये कि आपकी तरफ वही की गई है हालांकि वही ना की गई हो। फिर कहते हैं कि मुब्तदईन का ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि मोजज़ात नबुव्वत इस बात की ख़बर देते हैं कि आप तबलीग वही के सिलसिले में मासूम और सच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत जब मोजज़ात जैसे कवी दलाइल से साबित शुदा हकीकत है तो इसके ख़िलाफ़ जो बात भी होगी वो बेजा तसव्वुर की जाएगी। अबुल जकनी अल यूसुफ़ी रहमहुल्लाह का कहना है, जहाँ तक जादू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतासर होने का ताल्लुक़ है तो इससे मनसब नबूवत पर कोई हर्फ नहीं आता, क्योंकि दुनिया में अंबिया पर बीमारी आ सकती है जो आखिरत में उनके दर्जात की बुलंदी का बायस बनती है। लिहाजा जादू की बीमारी की वजह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल होता था कि आपने दुनियावी उमूर में से कोई काम कर लिया है हालांकि आपने उसे नहीं किया होता था, और फिर जब अल्लाह ताला ने आपको इतला दे दी कि आप पर जादू किया गया है और वो फ़लाँ जगह पर है और आपने उसे वहाँ से निकाल कर दफन भी करवा दिया था, तो इस सबब से रिसालत में कोई नक्स नहीं आता, क्योंकि ये दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी ही थी जिससे आपकी अक्ल मुतासिर नहीं हुई। सिर्फ़ इतनी बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल होता कि शायद आप अपनी किसी बीवी के करीब गए हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया होता था। सो इतना असर बीमारी की हालत में किसी भी इंसान पर हो सकता है। फिर कहते हैं, और हैरत उस शख्स पर होती है कि जो जादू की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने को रसालत में एक ऐब तस्वर करता है, हालांकि कुरान मजीद में फ़िरऔन के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा बयान किया गया है उसमें ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनके जादू की वजह से ये ख्याल होने लगा था कि उनके फेंके हुए डंडे दौड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें साबित कदम रखा और ना डरने की तलकीन की। मगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ किसी ने यह नहीं कहा कि जादूगरों के जादू की वजह से उन्हें जो ख्याल आ रहा था वो उनके मनसब नबूवत के लिए ऐब था। सो अगर वो ऐब नहीं था तो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया वो भी ऐब नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की बीमारी अंबिया अलैहिस्सलाम पर आ सकती है जिससे उनकी ईमानी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला उन्हें उनके दुश्मनों पर फ़तह नसीब करता है, खिलाफ़ आदत मोजज़ात अता करता है, जादूगरों और काफरों को ज़लील व रुस्वा करता है और बेहतरीन अंजाम मुत्तकी लोगों के लिए ख़ास कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि आपने फरमाया, 7 हलाक करने वाले कामों से बचो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो 7 काम कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना, जादू करना, किसी शख्स को बगैर हक़ के कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेर लेना और पाक दामन ईमान वाली और भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से बचने का हुक्म दिया है और उसे हलाक कर देने वाले कबीरा गुनाहों में शुमार किया है। और ये हदीस इस बात की दलील है कि जादू एक हकीकत है, महज खाम ख्याली नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया उसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा उतना उसके जादू के इल्म में इजाफ़ा होगा। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू सीखने का एक रास्ता बताया है ताकि मुसलमान उस रास्ते से बच सकें
اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقی علم ہے جسے باقاعدہ طور پر حاصل کیا جاتا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ مذکورہ حدیث اور آیت دونوں جادو کا علم حاصل کرنے کی مذمت کے ضمن میں آئی ہیں، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جادو دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے اور اس کے چند اصول ہیں جن پر اس کی بنیاد ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا اس کے لیے فال نکالی گئی، اور جس نے غیب کو جاننے کا دعویٰ کیا یا وہ غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا، اور جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، اور جو شخص نجومی کے پاس آیا اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے اور جادوگر کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، اور نبی کسی ایسی چیز سے ہی منع کرتا ہے جو حقیقتاً موجود ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والا، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جادو بذات خود اثر انداز ہوتا ہے، سو ہر مومن پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جادو یا کوئی چیز سوائے اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کر سکتی۔ فرمان الہی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس جادو کے ذریعہ بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس یا جادوگر کے پاس یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا اور پھر اس نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کر دی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین سے کفر کیا۔ علماء کے اقوال، امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس کی حقیقت کو باطل قرار دیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جادو ثابت اور حقیقتاً موجود ہے۔ اس کے ثبوت پر عرب، فارس، ہند اور کچھ روم کی اکثر قوموں کا اتفاق ہے، اور یہی قومیں صفحہ ہستی پر بسنے والے لوگوں میں افضل ہیں، اور انہی میں علم و حکمت زیادہ ہے۔ اور فرمان الہی ہے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس سے پناہ طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابت ہیں جن کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو دیکھی ہوئی چیزوں اور بدیہی باتوں کو نہ مانتا ہو۔ سو جادو کی نفی کرنا جہالت اور نفی کرنے والے پر تردید کرنا بےہودگی اور فضول کام ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، اہل سنہ کا مذہب یہ ہے کہ جادو ثابت اور فی الواقع موجود ہے، جبکہ معتزلہ اور امام شافعی کے شاگردوں میں سے ابو اسحاق الاسطرابادی کا مذہب یہ ہے کہ جادو حقیقتاً موجود نہیں ہے، اور یہ محض ایک ملمہ سازی، حقیقت پر پردہ پوشی اور وہم و گمان ہے، اور شعبدہ بازی کی قسموں میں سے ایک ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال آیا کہ جادوگروں کے پھینکے ہوئے ڈنڈے دوڑ رہے ہیں، اور یوں نہیں فرمایا کہ وہ فی الواقع دوڑ رہے تھے۔ اسی طرح سے فرمایا سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان آیات میں معتزلہ وغیرہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ خود تخیل یعنی کسی کو وہم و گمان میں مبتلا کر دینا بھی جادو کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر عقلی و نقلی دلائل سے بھی جادو کا فی الواقع موجود ہونا ثابت ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، آیت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ جادو کا علم سکھاتے تھے، چنانچہ علم جادو حقیقت میں موجود نہ ہوتا تو اس کی تعلیم ممکن نہ ہوتی،
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یعنی وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ سورۃ الفلق کے سبب نزول پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ لبید بن عاصم کے جادو کی وجہ سے نازل ہوئی۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھنے والے لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب آپ پر کیے گئے جادو کا اثر ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ شفانی، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب بیماری ختم ہو جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ واقعتاً جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ مذکورہ آیات و احادیث جادو کے فی الواقع موجود ہونے کی یقینی اور قطعی دلیلیں ہیں، اور اسی پر ان علماء کا اتفاق ہے جن کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں۔ رہے معتزلہ وغیرہ تو ان کی مخالفت ناقابل اعتبار ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں جادو کا علم مختلف زمانوں میں منتشر رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور صحابہ و تابعین کرام میں سے کسی ایک سے اس کا انکار ثابت نہیں۔ امام مازری رحمہ اللہ کا کہنا ہے جادو ثابت اور فی الواقع موجود ہے، اور جس پر جادو کیا جاتا ہے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ جادو حقیقتاً موجود نہیں ہے، محض وہم و گمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جادو ان چیزوں میں سے ہے جن کا علم باقاعدہ طور پر سکھایا جاتا ہے، اور یہ کہ جادو کی وجہ سے جادوگر کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کہ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں کسی ایسی چیز کے متعلق ہی ہو سکتی ہیں جو فی الواقع موجود ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ چند چیزوں کو دفن کیا گیا تھا اور پھر انہیں نکال دیا گیا، تو کیا یہ سب کچھ جادو کی حقیقت کی دلیل نہیں ہے؟ اور یہ بات عقلاً بعید نہیں ہے کہ باطل سے مزین کیے ہوئے کلام کو بولتے وقت، یا چند چیزوں کو آپس میں ملاتے وقت، یا کچھ طاقتوں کو اکٹھا کرتے وقت جس کا طریقہ کار جادوگر کو ہی معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی خلاف عادت کام کو واقع کر دے۔ اور یہ بات تو ہر شخص کے مشاہدے میں موجود ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہیں، مثلاً زہر وغیرہ، اور کچھ چیزیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، مثلاً گرم دوائیاں، اور کچھ چیزیں انسان کو تندرست بنا دیتی ہیں، مثلاً وہ دوائیاں جو بیماری کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس طرح کا مشاہدہ کرنے والا آدمی اس بات کو بھی عقلاً بعید نہیں سمجھتا کہ جادوگر کو چند ایسی چیزوں کا علم ہو جو موت کا سبب بنتی ہوں، یا اسے ایسا کلام معلوم ہو جو تباہ کن ثابت ہو، یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ جادو حقیقتاً موجود ہے، اور اسی موقف کو اکثر و بیشتر علماء نے اختیار کیا ہے، اور کتاب و سنت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو فی الواقع موجود ہے، اور اس کی کئی اقسام ہیں، اور جو کہ مار دیتا ہے، اور وہ جو کہ بیمار کر دیتا ہے، اور وہ جو کہ خامد کو بیوی کے قریب جانے سے روک دیتا ہے، اور وہ جو کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بات تو لوگوں کے ہاں بہت مشہور ہے کہ جادو کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے جمع کرنے پر قادر نہیں ہوتا، پھر جب اس سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو وہ جمع کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور یہ بات تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جادوگروں کے قصے اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ان سب کو جھوٹا قرار دینا ناممکن ہے۔ مزید کہتے ہیں جادو جھاڑ پھونک اور گرہیں لگانے کا نام ہے، جس سے دل و جان پر اثر ہوتا ہے، بیماری کی شکل میں، یا موت کی شکل میں، یا میاں بیوی کے درمیان جدائی کی شکل میں۔ فرمان الہی ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی لوگ ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ نیز فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی وہ جادوگر عورتیں جو اپنے جادو پر گرہیں لگاتی ہیں اور ان پر پھونک مارتی ہیں، ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جادو کی اگر کچھ حقیقت نہ ہوتی تو اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرمان الہی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کے دلائل ہیں کہ جادو اثر انداز ہوتا ہے،
اور وہ واقعتاً موجود ہے۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نے حقیقت جادو اور اس کی اقسام میں اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جادو کبھی جادو کیے گئے آدمی کی موت کا سبب بنتا ہے اور کبھی اس کی بیماری کا۔